السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید کرتے ہیں انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا پاکستان کے اندر سب اسلام کے مطابق ہو رہا ہے؟ اور جو اسلام کے مطابق نہیں کر رہا ہے اور جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے تو کیا وہ جنت کا حقدار ہے؟ وہ جنت میں جائے گا؟ مثال کے طور پہ جو بندے اغوا کیے جاتے ہیں، جن کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور صرف یہ اتنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ حق کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ان کو اٹھانے والے کیا اسلام کا کام کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ نوکری کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیا ایسے بندے جنت میں جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے علماء اکرام سے بھی اور عام پاکستانیوں سے بھی۔ اور یہ جو آرمی میں ہیں، یہ جو پولیس میں ہیں، یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ہے جو مطلب ظلم کا کاروبار جن لوگوں نے کھولا ہوا ہے، کیا یہ سارے اتنا ظلم کرنے کے بعد کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ سب جنت میں چلے جائیں گے؟ اور اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جو امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں وہ تو پھر ان سے آگے ہوں گے نا، پھر وہ ظاہر سی بات ہے۔ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو وہ تھوڑی نا باہر رہیں گے، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا۔ اور اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں کہ اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ جنت میں چلے جائیں۔ تو ایک بات کا تو ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی یا تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور اگر یہ جہنم میں نہیں جانے والے، اگر یہ جنت میں جانے والے تو وہ بھی جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، وہ بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں کیوں بات نہیں آتی کہ بھئی نوکری جو ہے اس سے زیادہ ضروری ایمان ہے، نوکری سے کہیں زیادہ ضروری ایمان ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف کے اندر جو ہے نا یہ مطلب جو ہے نا یہ بیان کر دیا سورۃ کہف میں یہ بیان کر دیا کہ بھئی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں جو ہے نا ایمان کی بات کی ہے، 2 3 4 ٹاپک اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ سورۃ کہف میں بیان کیے ہیں نا، اس میں سے ایک میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے اوپر سودے بازی بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ایمان کے اوپر سودے بازی بالکل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورۃ کہف جو ہے جس موضوع کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کا انتخاب کیا ہے، وہ جو 7 جو مطلب نوجوان تھے جو اپنے قبیلوں سے جو ہے نا بھاگ کے نکلے تھے، تو وہ کس وجہ سے نکلے تھے؟ ان کے نکلنے کی، ان کے بھاگنے کی مطلب کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے جو قبائل کے جو بڑے تھے، جو مطلب اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ حکمرانی کر رہے تھے، جو کہتے تھے کہ بھئی آپ ہماری بات کرو، آپ جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہو اس سے ہٹ جاؤ، آپ لوگوں کو سوچنے کا جو ہے نا تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے، آپ سوچ لو، پھر اس کے بعد آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب ان کو موقع ملا سوچنے کے لیے، جب ان کو ٹائم دیا گیا تو وہ اس ٹائم کے اندر وہ لوگ جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور غار میں جا کے ان لوگوں نے مطلب جو ہے نا پناہ لے لی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال جو ہے نا ہمارے لیے قائم کر دی کہ بھائی اگر آپ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایک مثال بنا دے گا، آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مطلب ایسا کام کر دیا کہ بھائی 300 سال تک وہ لوگ اس غار کے اندر سوئے رہے اور ان کے جسم کو اس مٹی نے، اس غار نے چھوا تک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ان کی مطلب ان کے جسد کو، ان کے جو اجسام ان کے جسموں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کی مثال کیوں دی؟ ان کی مثال اس لیے دی کہ بھئی ایمان جو ہے اس کے اوپر سودے بازی ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بھئی پہلی قومیں جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کے لیے تباہ ہوئی تھیں اور میری قوم جو ہے نا وہ مال کے لیے تباہ ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مطلب جس بھی نوکری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ ظلم نہیں کر رہے تو وہ تو اس بات سے باہر ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس مطلب جو ہے نا اس حکم میں نہیں آتے، اس بات میں نہیں آتے۔ جو بندہ بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہوا اور وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے مال کے لیے کر رہا ہے نا، نوکری کے لیے کر رہا ہے نا، کہ بھائی میں مر جاؤں گا تو وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ مال کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو وہ پھر اسی بات میں کھڑا ہو گیا نا کہ میری قوم جو ہے نا وہ مال کے لیے تباہ ہوگی۔
تو مال کے لیے تباہ اگر ایک بندہ کر رہا ہے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، تو دنیا کی مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ بھائی ایک مسافر کی طرح آپ نے یہ دنیا گزارنی ہے۔ تو مسافر اس طرح گزارتا ہے کہ بھئی وہ جج جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے فیصلے کس طرح کر رہا ہے، جو آرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے فیصلے کس طرح کر رہے ہیں، جو پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے فیصلے کس طرح کر رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا وہ اپنا دنیا کا سفر اس طرح کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا کہ بھئی وہ ایک مسافر کی طرح، یہ مسافر کی طرح یہ فیصلے کر رہے ہیں، نہیں۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جو بھی بندہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دو، اس کو مار دو۔ اس طرح کرنے سے آپ مار تو دو گے، وہ تو پہلے قومیں بھی جو ہے انہوں نے بھی ایسا کیا، بہت سو نے ایسا کیا کہ ختم کر دیا، نسلیں ختم کر دیں، قومیں ختم کر دیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی قرآن میں مثالیں دیں کہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ بھئی آؤ آج میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے جواب دو۔ تو آج موقع ہے، آج ٹائم ہے کہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا، اس سے پہلے کہ جو ہے نا وہ آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ بچے۔ آج سوچیں اس بات کے اوپر کہ بھئی آپ نے حق کے لیے بات کرنی ہے۔ اگر آپ حق کے لیے اس طرح بات نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو یار، ایسی نوکری چھوڑ دو، ایسی نوکری۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ دیا ہوا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی رزق جو ہے میں دیتا ہوں۔ تو جب اللہ رزق دیتا ہے پھر فکر اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فکر کرو، آپ دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم فکر کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی فکر مت کرو کہ بھئی اس دنیا کی فکر کے اندر جو ہے نا آپ آخرت کی فکر بھول جاؤ۔ تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، سب سے یہی التماس کروں گا کہ بھئی خدا کے لیے جو ہے نا اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک سینگ والی بکری جو ہے وہ جو بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری مارتی ہے تو میں اس بغیر سینگ والی بکری کو جو ہے نا وہ سینگ دوں گا اور وہ اپنا بدلہ جو ہے نا وہ پورا کرے گی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ نا یار، اگر آپ لوگوں کا ایمان ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کو تو ان ساری چیزوں کا اوپر ایمان ہونا چاہیے نا۔ تو اگر ان کا ایمان آ جائے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے نا وہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں سب سے درخواست بھی کروں گا کہ خدا کے لیے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کا بھی خیال کریں، اور ایسا نہ کریں کہ بھئی آپ کل قیامت کے دن جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچے ہی نہ۔ ابھی زندگی ہے، اور زندگی کے اندر اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا پلٹ آتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر تو آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس بات کے اوپر ضرور غور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔